अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। ओआईसी की मीटिंग होके ख़त्म हो गई और उसके बाद आज मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब के अचानक दौरे के ऊपर गए हैं। और बड़ा प्रोटोकॉल मिला उनको। अभी तक वो जो इतलात हैं वो ये है कि फ़िज़ा में थे तो F-15 तैयारों ने जो उनसे उनका इस्तकबाल किया है। और शहबाज शरीफ साहब के भी वीडियोज़ भी आना शुरू हुई हैं। अब देखें, जो 2-3 ममालिक हैं ना, वो बड़ा स्टेप ले सकते हैं। और ओआईसी में जो कुछ होना था, जिस तरीके की करारदाद हुई और इंतहाई कमज़ोर और बेबुनियाद किस्म की बातें, मज़म्मत और कुछ ऐसी बात नहीं है। देखें, एक हकीकत ये है कि अरब जो है ना वो बिलखुसूस किसी को जवाबदेह नहीं है। कहीं पे सुल्तान है तो कहीं पे किंग है और कहीं पे जो एक हाइब्रिड प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन ये सारे ज़ेर तसल्लुत हैं अमेरिका के और कुछ ना कुछ यूरोप के। और इनके मफादात जो हैं वो आपस में बहुत टकराते भी हैं। और इनके अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो भी हमें पता है ज़ायनिस्ट का बहुत ज़्यादा है। और अयाश हैं ये और कमज़ोर हैं। अरबों की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि दूसरा जो कैटेगरी आ जाती है वो है मुसलमानों में, तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान आप कह लें। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये जो हैं ये बराए नाम ही मुसलमान हैं। ना अहद का इनको एहसास है। बस अपने कबायली एक निज़ाम के अंदर वो जीने वाले लोग हैं। लिबादा इस्लाम का ओढ़ा हुआ होता है, नाम इस्लाम का लेते हैं और इस्लामिक जितने कवानीन हैं, रूल्स हैं, उनके बिल्कुल अगेंस्ट चलते हैं। लेकिन बहरहाल एक आप कह सकते हैं कि अच्छे फ़ाइटर हैं। लेकिन इनकी फ़ाइट जो उनसे होती है ना, सिर्फ अपनी ज़मीन के लिए, अपने ख़त्ते के लिए होती है। या क्राइम करते हैं दूसरी जगहों पे जाके, किसी भी अहद का ये आप कह लें कि एहसास नहीं करते। लंदन में 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं इनकी। अगर आप देखें तो ल्यूटन में इनकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या इन्होंने अपने आप को तब्दील किया या वहाँ के तालीम ने इनके ऊपर कोई असर डाला। बेशुमार मिसालें हैं इनको। जर्मनी में देख लें, किसी के नहीं होते ये। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस्लामिक और वहाँ पे ये सिर्फ सौदेबाजी करके और मफाद तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन और किसी किस्म किस्म के काम के नहीं है। अब आ जाती है ले दे के और कौन से हैं तो कुछ एक दो ममालिक ऐसे हैं जो कि हल्का फुल्का जो है ना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन बस वो एक हिमायत वाली बात है। 3 ये ममालिक ऐसे हैं कि जो अच्छा एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान, इनकी सरहदें भी जुड़ती हैं और ये लड़ने की सलाहियत भी रखते हैं, तीनों के तीनों। तीनों के अंदर जो होता है ना वफ़ा भी पाई जाती है। और तीनों के अंदर एक आप कह लें कि हर किस्म की सहूलत है। ईरान जो कि आप कह लें कि एक शिया आप कह लें मसलक का वो हामी है, लेकिन उसको इस बात का एहसास हुआ है कि उसने अरबों के अंदर जितनी आप कह लें कि तकलीफ़ वो दे सकता था उसने दिया। और इन दी एंड उसको ये इस बात का भी एहसास हुआ कि इसका जो खमियाजा है उसको खुद भुगतना पड़ा। लेकिन वो तबाह होते बाल बाल बचा। इसलिए कि बहुत सारी जगहों से उसको एड आई, बिलखुसूस पाकिस्तान की जानिब से, बिलखुसूस चलें मतलब एक हिमायत जो उनसे थी ना पाकिस्तान की, जो आप वकील बन के जो ईरान का खड़ा हुआ है वो पाकिस्तान था। और जो तकनीकी सलाहियत जो मदद दे सकता था वो दी है। इंटरनेशनल रूल्स थे। फिर ईरान ने फ़ाइट बहुत अच्छी की है। तो अब अगर वो एक तरीक़ेकार के साथ चलता है तो बेहतर हो सकता है। तो सरबराही कॉन्फ्रेंस और ये कतर और सऊदी अरब और आप कह लें कि दीगर अरब ममालिक ये कितने ज़ेर तसल्लुत हैं, इनको आज फ़ैसला करना होगा। वरना ये दीवार पर लिखा हुआ फ़ैसला है कि सब की तबाही है। शायद ये 3 जो इंसान है ये बहुत अच्छी फ़ाइट करें। और बहुत अच्छी फ़ाइट करने की इसलिए सलाहियत है कि इसराइली जो कि अपने आप को जूइश क्लेम करते हैं, जो कि वो जूइश हैं नहीं। मैं बिल्कुल खुल के और शायद ये मैं पहला बंदा हूँ जो ये कि बात कर रहा हूँ मीडिया के ऊपर कि वो जूइश हैं नहीं और अपने आप को जूइश क्लेम करते हैं। कोई भी शख्स, कोई भी मज़हब का शख्स, कोई हिंदू हो, सिख हो, कोई पारसी हो,
کرسچن ہو، وہ اگر آج یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سچے دل کے ساتھ کہے تو وہ مسلمان ہے، اور اس کی جو اہمیت حیثیت ہے وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے۔ لیکن کیا جوئش جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کوئی کلمہ پڑھ کے اور جوئش ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم وی آر بائی بورن، اور ہم ہی ہیں، وی آر چوزن۔ تو وہ جو کلیم کر رہے ہیں وہ ہے نہیں، کیونکہ اب یہ ڈی این اے کا دور ہے، یہ اتنا میڈیکل اتنا ہائی ہو چکا ہوا ہے، تو یہ ایک اندر انٹرنلی جو ہے نا بحث چھڑی ہوئی ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ ایک جنون اور ایک تصور اور ایک خیالات، اور اس کے اوپر وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اور اس وقت میں جو آج کی جو خبر ہے، جو سب سے بڑی خبر ہے، کل سے آنا شروع ہوئی کہ اسرائیل جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں کھودنے کی جو ہے وہ ایک سرنگ، بڑی سرنگ کھودنے کی وہ اس نے افتتاح کیا ہے، جس میں امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، مائیکل روبیو جو ان سے نا وہ ساتھ میں کھڑا ہوا تھا، اور افتتاح کے اندر، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اتنی سرنگیں کھودیں کہ وہ نیچے سے زمین جو سی ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ مسجد جو سی ہے یہ گر جائے۔ دیکھیں، ایمان کا مسئلہ ہے، عمارت کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ مرضی کر لیں، ان دی اینڈ جو کچھ ہونا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن وسیلہ کون بنے گا، مسئلہ اس کا ہے۔ چانس کس کو مل رہا ہے، کون اپنا منہ کالا کرتا ہے، کون سرخرو ہوتا ہے، یہ سب کے سامنے۔ تو بالکل وضاحت کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت میں صورتحال ہے، پاکستان وہ ملک ہے جس کو اس وقت میں سب دیکھ رہے ہیں، اس نے اپنی قابلیت سے، اپنی کوشش سے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ وہ اس نے ثابت کیا ہے کہ ہم بہت اچھی پوٹینشل رکھتے ہیں۔ اب آ جاتی ہے کہ کیا عرب اتنے شعور رکھتے ہیں کہ وہ معاہدے، وہ بات، وہ طریقہ کار کر سکیں کہ یا وہ معاملات کر سکیں کہ ان کو تحفظ ملے؟ تو وہ مجھے جو ہے نا بڑی معذرت کے ساتھ وہ صورتحال لگ نہیں رہی۔ وہ دنیا کے مطلب آپ کہہ لیں کہ احمق ترین لوگوں میں سے ہیں، جنہوں نے اپنی انرجی کو بہت اچھے طریقے سے ضائع کیا۔ وہ آج بھی جو اپنا مال نکل رہا ہے تو اس کو انویسٹ کر رہے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں، جو کہ ایک جنبش قلم سے کہ بحکم سرکار ضبط، یہی ان کے ساتھ ہونا ہے، اور یہی اس کی جو ہے اس کا حق بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہیں۔ کیا اس وقت میں وہ اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ لگ نہیں رہا۔ ابھی گیا ہے پاکستان اور وہ جا کے ساتھ میں بیٹھے گا۔ واحد جو حل ہے نا عربوں کا، وہ یہ ہے کہ عرب اچھے ریلیشنز قائم کریں پاکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ملائیشیا، انڈونیشیا کے ساتھ، اپنی انویسٹمنٹس کرنا رخ فوری طور پر وہ پاکستان کی طرف موڑیں، ایران کی طرف موڑیں، یہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں، پابندیاں اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقت میں دنیا اتنی نہیں ہے کہ وہ عربوں سے منہ موڑ سکیں، لیکن کیا تکلیف برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے انویسٹمنٹس جو ان سی ہے وہ نکال کے وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو یہ جو پراپرٹیز ہم نے خریدی ہوئی ہیں امریکہ میں، ہم اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں؟ بے شمار بائر ہے، چائنیز بائر ہے، چائنا کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا امریکہ، اتنی جرت نہیں ہے اس کی۔ چائنا اپنی سپلائی روک دے فوڈ کی تو امریکہ کے لیے وقت پڑ جائے گا، ان کو اپنا سارا جو سارا سسٹم وہ اپنی صرف فوڈ کے کرائسس کو پورا کرنے میں جو نا وہ لگ جائے گا، اس لیے وہ چائنا کو جاپان کی طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ کیا عربوں کے پاس یہ چانس ہے؟ عرب یہی قطر کی کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے لنڈن کے اندر، کتنی پراپرٹیز ہیں، کتنے پلازاز ہیں کھڑے ہوئے ہیں، کیا یہ پاکستان میں شفٹ کر سکتی ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا دفاع کرے گا، اس لیے کہ پاکستان کو مضبوط کرے۔ کیا یہ جرت ہے؟ اور جب پاکستان مضبوط ہوگا تو یہ سب کا دفاع کر لے گا۔ پاکستان کو معاشی مسائل سے نکالنے کے لیے، ایک بہترین سسٹم بنانے کے لیے کیا پاکستان بذات خود بھی تیار ہے؟ کیا پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ اب وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے کہ آج اس ملک کے اندر جو تکلیف ہے اس کی ٹوٹل 100% جو قصوروار ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ یہ کبھی باجوہ ڈاکٹرائن آتی ہے، کبھی راحیل شریف جو ہے وہ پروگرام چلتا ہے، کبھی یہ ایک نیا ہائیبریڈ پروگرام چل پڑتا ہے۔ اس سے پہلے ضیاء کا ماشاءاللہ، مشرف کا ماشاءاللہ، یحییٰ خان کا دور ہے، یہ ایوب خان کا دور ہے۔ اس نے پاکستان کو تہس نہس کر دیا۔
لیکن آج بھی کسی کی ان عدالتوں کو پھانسی دے دی جاتی ہے، ان فیصلوں کو پھانسی دے دی جاتی ہے جو فیصلے ان کو غدار قرار دیتے ہیں۔ کیا اتنی جرت ہے کہ اپنے گریبان میں جھانک سکے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے بہتری آ سکتی ہے، ممکن ہو سکتی ہے۔ عربوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب ہم نے دفاعی معاہدے نہیں کرنے، لیکن پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ اور میں جو اپنے پچھلے دو دن سے یہ جو چیٹس ہوتی ہیں جو میں سنتا ہوں، جن کے اوپر میں اپنی رائے قائم کرتا ہوں، تو لگے پڑے ہوئے ہیں، ہر بندہ وہاں پہ یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل سے لڑا کے اور پھر دیکھو ایک طرف پاکستان بھی کمزور ہو جائے گا، دوسری طرف اسرائیل تباہ ہو جائے گا۔ یہ عقلوں کے شعور کی، عربوں کی جو ان سے ہے نا انتہا ہے۔ اور پاکستان جو کہ پولیٹیکل ایک ملک ہے، وہاں پہ بچہ بچہ جو ہے نا سیاست کرتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا پیچھے کیا سوچ رہا ہے، اس کے مفاد کیا ہیں، یہ ہے کس قابل۔ تو ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ دیکھتے ہیں، ٹینشن نہیں لینی، دعا کریں اور اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔